شوال کی 7 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ تو ختم ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا، اور عید کا چاند دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، خالی کر دیا۔ آپ سوچئے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں 4 چیزوں کو بتا کے گیا۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو بتا کے گیا۔ نمبر 1 پر صبر کو بتا کے گیا کہ صبر کرنا۔ دوسرے نمبر پر تقوی کو بتا کے گیا، اور تیسرے نمبر پر عبادت میں سب چیزیں آ جائیں، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بتا گیا۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار تو 1 مہینے تو ہے، چند دن باقی ہیں۔ بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے گزار دیا۔ کچھ لوگوں نے کثرت سے عبادات کی، کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کچھ لوگوں نے ذکر کیا۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رمضان المبارک کے سیزن کے مہینے میں بھی عبادت نہیں کی۔ ان لوگوں سے تو کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اب رمضان کے بعد میں شوال کے چاند پر وہ یہ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ اور یہ بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق دے دے اور وہ پابندی کر لیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں پوری طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دیا ہے، فیصلہ اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں اتنا منہمک اور اتنی گہری طریقے سے عبادت کو انجام دے کر جب شوال کے چاند کو دیکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں قدم رکھتا ہے تو وہ ضرور اپنی ان عبادتوں کو کرتا ہے۔ کیوں؟ کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آنے والے یعنی شوال کا جو مہینے کی 7 تاریخ ہو چکی ہے اس میں بھی وہ عبادت کو ضرور انجام دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کوشش کر لے اور صرف محنت کر لے، فکر کر لے، تو انسان کی اس فکر پر اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال یکساں رکھتے اور وہ عبادتوں کو اسی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ لیکن بہت سے بندے ایسے تھے کہ انہوں نے رمضان کا جب چاند دیکھا تو انہوں نے عبادتوں میں اضافہ کیا، عبادتوں کو زیادتی کر دی، عبادتوں میں قرآن کریم کی تلاوت میں زیادتی کر دی، ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیا۔ وہ کہ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کی عبادت کی، لیکن وہ اگر یہ سمجھ لیتے اور پہچان لیتے کہ ہم جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اور رمضان کے مہینے کے لیے نہیں آئے، رمضان کے مہینے کے لیے عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے مہینوں کی عبادت کرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے اور فکر کر لے کہ ہم رمضان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اب کوئی بندہ کہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، اب کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی، اب کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی؟ رمضان مبارک مہینہ تھا، اب گزر گیا، اب اگلے سال کو دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے واقعہ لکھا۔
ایک نوجوان رمضان میں عبادت بہت کثرت سے کرتا تھا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ لوگ بہت تعریف کرتے تھے اس بندے کی، اس نوجوان کی لوگ تعریف کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا اس نے نماز چھوڑ دی، مسجد میں جانا چھوڑ دیا اور گناہوں کی طرف لوٹ کر آ گئے۔ ایک دن ایک اللہ والے بزرگ نے اسے دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم نے رمضان کی عبادت کی یا رمضان کے رب کی عبادت کی؟ تم نے رمضان کی عبادت کی یا رمضان کے رب کی عبادت کی؟ اگر تم نے رمضان کی عبادت کی ہے تو واقعی وہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن اگر تم نے اللہ کی عبادت کی تھی تو وہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ بات اس کے دل پر تیر کی طرح سے اثر کری، بالکل جیسے اس کے دل میں تیر لگ گیا۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں نے مہینے کو پہچانا، رب کو نہیں پہچانا۔ میں نے مہینے کو پہچانا لیکن اپنے اس اللہ کو نہیں پہچانا جس کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جو ہم نے رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ اسی دن سے اس نے توبہ کی اور پوری زندگی نماز کا پابند بن گیا۔ واقعے کا پیغام میرے بھائیوں یہ بتاتا ہے کہ ہم رمضان کے بندے نہ بنے، ہم اللہ کے بندے بنے، ہم اللہ کے بندے بنے۔ ہم رمضان کے بندے بن گئے تو ہم نے رمضان کی عبادت کر لی اور رمضان کا چاند دیکھ کر ہم پابندی کے ساتھ میں مسجدوں کو بھر دیا، مسجدوں کو آباد کر دیا، لیکن جیسے ہی ہم نے شوال کا چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا تو ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو خالی کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم نے رمضان کی عبادت کی تھی، اپنے رب کی عبادت نہیں کی تھی۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کی عبادت کرنے والے رب کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو آئے گا اور چلا جائے گا، اور جنے کتنے بندے ایسے ہوں گے کہ رمضان کے مبارک آنے والے مہینے میں باقی نہیں رہیں گے بلکہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ رب جو رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا بھی رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ وہ سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ کھانے اور پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ اٹھنے اور جاگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ عبادات کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ ہر چیز کو بتاتا ہے۔ ہمیں اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گنتی شمار نہیں ہوتی دنوں کی۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص چاہیے۔ اگر اخلاص ہمارے اندر آ گیا تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، واقعی وہ ہماری عبادت بن جائے اور وہ اللہ کے یہاں ضرور قبول۔ اور اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن لوگوں کی عبادات رمضان المبارک کے مہینے میں قبول ہو گئی وہی لوگ مسجد کا رخ کریں گے، مسجد کے اندر کثرت سے آئیں گے، اور وہ اپنے معمول کو، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، معمولات چھوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادات کو کم نہیں کرتے۔ جس بندے کو یا جس بندی کو عبادت کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ زبردستی کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھی چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ ماشاءاللہ، کوئی بندہ تیار ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بہت سے بندوں سے تو یہ سنا کہ بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں کہنے کی، تم بہت پڑھنے والے نماز ہو، تو ہم سے کیوں کہا، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر طریقے کا بندہ اس دنیا کے اندر ملے گا۔
معاشرے کے اندر ملے گا، حالات انسان پر آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے۔ امت محمدیہ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ امت اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکتی رہے، لیکن آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ دو لفظ بیان کیے، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، لیکن آج ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا۔ اگر ہم صرف ان دو باتوں کو پکڑ لیں، نہیں، میں بھی فکر کروں اور آپ بھی فکر کریں کہ ہمارے محلے میں رہنے والا ہر بندہ نمازی بن جائے، ہر بندہ دیندار بن جائے، ہر بندہ برائی سے بچنے والا بن جائے، ہر بندہ اچھائی کو کرنے والا بن جائے، بری چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب میں اپنی کوشش کروں گا، اپنی فکر میں کروں گا، تو پھر میں سامنے والوں کی فکر بھی کروں گا۔ سامنے والا بندہ کہے گا کہ فلاں بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فلاں بندہ روزے بھی رکھ لیتا ہے، فلاں بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تو اب میرے دل میں سامنے والا بندہ مضبوط ہے، اب وہ اس کو حکم کر رہا ہے، اس کو تاکید کر رہا ہے، بار بار دعوت دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مشقت آئیں گی، وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، وہ آپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو گھر سے نکال بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، ایسا برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ سوچے کہ اس کو تو آپ پوری زندگی دعوت نہیں دینی، اب اس سے نہیں کہنا بھائی نماز کو، کیونکہ اس نے تو مجھے گالی رکھ دی۔ انسان تو وہ ہے جو مضبوطی کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں، جس طریقے سے وہ رمضان میں اپنے ماحول کو برقرار رکھے ہوئے تھا، ویسے ہی اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور شوال کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، کتنے روزے؟ 6 روزے، پورا مہینہ مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شروع میں رکھنے بس، یہ بھی نہیں کہا ایک ساتھ رکھنے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیچ میں رکھنے یا آخر میں رکھنے، بلکہ یہ کہا کہ جو شخص شوال کے صرف 6 روزے رکھ لیتا ہے، اور ان 6 روزے کو رکھنے کے بعد میں آپ یہ دیکھیے پورے سال کا ثواب مل رہا ہے، پورے سال کا ثواب مل رہا ہے۔ دنیا کے آفر کے لیے، دنیا کی بڑھوتری کے لیے انسان جنت کیا کیا کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے آفر بھیجتے ہیں، اپنی طرف سے نعمتوں میں زیادتی کرتے ہیں، عبادات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 اور 700 سے بھی اوپر چلیے تو لکھا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہتے ہیں اجر کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کتنا ہی کہہ لو اجی ہماری مرضی ہے، ہمارا کہہ نہیں رکھے، ہاں بھائی آپ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نفلی روزے ہیں، مرضی ہے، اگر کوئی رکھ لے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہ رکھ لے تو اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، زبردستی بھی نہیں ہے کسی کی۔ لیکن ابھی سیزن ہے، رمضان گیا ہے، رمضان کے بعد میں شوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کو 6 روزے رکھنے کو کہا، اس لیے کیونکہ عادت ہے آپ کی رمضان والی عادت ابھی ایک دم سے نہیں جائے گی۔ مجھے تو ایسا لگا کبھی میرا تو روزہ ہے، ادھر پانی بھی چل رہا ہے، روزہ بھی ہے، کیونکہ عادت تھی نہیں، بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی، صبر کرنے کی، تو وہ عادت ابھی باقی ہے، تو 10-15 دن 20 دن تک یہ چلتی رہتی ہے، دھوکہ بھی لگتا ہے، ادھر کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی دھوکہ لگ جاتا کہ بھائی ہمارا تو روزہ ہے۔ تو اس لیے شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو کوشش کرے کہ ہر بندہ رکھ لے، بہت اچھا، پورے سال کا ثواب ملتا ہے، اور نیکیوں کا اضافہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وہ کتنا عطا کریں گے، اور 10 گنا بڑھا دیا، اور 10 گنا سے بھی 70 گنا اور 700 تک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہے اضافہ کر سکتے ہیں، بڑھوتری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام کریں،
गुनाहों से बचते रहें। जिस तरीके से हमने अपने रमजान को गुजारा, अब हम फिर उसी तरीके से चलते रहें और उन्हें इबादत पे आते रहें। मस्जिदों को वीरान न करें और ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, उस हालात में जब तक चारों तरफ उम्मत गूंज रही हो, चारों तरफ उम्मत परेशान हो और उम्मत मुस्लिमा पर आफत टूट पड़ी हो, इस हालात के अंदर हम मस्जिदों को न भरें तो फिर और क्या करें? मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करके दिखाएं, मस्जिदों को वीराना न करें। ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला के घर है। अल्लाह तबारक व तआला, हाँ ये जरूर है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको तौफीक देता है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की जिसको तौफीक मिल गई तो वही बंदा मस्जिद में आएगा, वही बंदा मस्जिद पर रुख करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश नहीं करूं, अपनी तरफ से मेरी कोई फिक्र नहीं है, अपनी तरफ से मेरी कोई तड़प नहीं के कामों के लिए तड़प होती है, दुनिया की चीजों के लिए फिक्र होती है, बंदों के लिए हमारी तड़प और फिक्र रहती है। उस तरीके से हमें इबादत पर भी, अमल पर भी, नेक कामों पर भी इजाफा करना चाहिए और अपनी कोशिश होनी चाहिए, अपनी फिक्र होनी चाहिए, अपनी तड़प होनी चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमारी फिक्र हो गई और तड़प हो गई, ऐसा भी होता है कि अल्लाह तबारक फिक्र पर, इरादे पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत से बंदों को नेकियां दे देते हैं, बहुत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। हर बंदा मजमे के अंदर नेक नहीं होता, कुछ बंदों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला एक न एक बंदे को माफ कर देते हैं। आज मैं अगर ये सोचूं कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, मुझसे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आम मजमे के अंदर मुझसे इबादत गुजार मौजूद हो और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी ज्यादा कुर्बत हो, मेरी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है मेरी कुर्बत ना हो लेकिन अल्लाह के आम बंदों की कुर्बत ना हो, ऐसा हो सकता है। यही जरूर है मेरी आंखें उस चीज को देख रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये बंदा बहुत बड़ा आलिम है, ये बंदा बहुत बड़ा इबादत गुजार है, इसकी तो अल्लाह के यहाँ मकबूलियत होगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी ऐनक कुछ बेचती है, जिसको मैं पसंद करता हूँ हो सकता है अल्लाह उसको नापसंद करता हो, और जिसको अल्लाह पसंद करता है हो सकता है मैं उसको नापसंद करता हूँ। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। बहरहाल हम कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया है अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए। ये भी लिखा है किताबों के अंदर, इस हदीस के तहत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हदीस को बयान फरमाया, ये भी लिखा है कि ये रमजान में जो कोताहियां हुई हैं, रमजान में जो गलतियां हुई हैं, रमजान में जो हमने गलती की है, उनकी कोताहियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन 6 रोजों को रखा है। इन 6 रोजों को रखना चाहिए। बहरहाल अगर किसी की हिम्मत हो, किसी की ताकत हो तो रख ले, और जबरदस्ती नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं जी इमाम साहब ने तो फर्ज कर दिया है, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है, रखने तो सवाब है, पूरे साल का सवाब ऐसे ही थोड़ा ही मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, 6 रोजे बताए और इन 6 रोजों का 360 दिन का सवाब मिल रहा है। तो इसलिए जरूरत है कि हम नेकी की दावत दें, नेकी पर लोगों को उभारें, बुराइयों से रोकें। और जब हम बुराइयों से रोकेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से हमें नेकी की तरफ उभारेगा और बुराइयों को रोकने वाला बनाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।